مسئلہ نمبر 23 وہ ہے روزے کے دوران ٹیکا یا ڈرپ لگوانا۔ اب اس میں علماء کی دو آراء ہیں۔ ایک طرف وہ علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ٹیکا گوشت میں لگوایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ اگر آپ نے وین کے اندر لگوایا تو ٹوٹ جائے گا، اور ڈرپ تو ظاہر ہے لگتی وین کے اندر ہے۔ ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ کو روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، افطار کے بعد کریں، کیونکہ صحیح بخاری میں یہ تعلیقاً ہے جو میں نے بتایا، وہ اکٹھے مسائل امام بخاری نے لکھے ہیں۔ ان میں عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس میں دیکھیں کتنے مسائل ثابت ہو گئے کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنسوؤں سے نہیں ٹوٹے گا، اسی طریقے سے جسم میں کوئی چیز داخل کی، خواہ وہ کھا کے داخل کی یا اس طریقے سے جسم میں۔ اب دیکھیں جون جولائی کے روزوں میں اگر کوئی شخص ڈرپ لگوا لے تو اسے پیاس ہی نہیں لگے گی، ظاہر ہے وہ پانی کی کمی تو خود بخود پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا جو وین والا مسئلہ ہے وہ تو کلیئر ہے کہ اس میں تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اب رہ گیا گوشت میں ٹیکا لگوانا، تو اس میں بھی احتیاط والا پہلو یہی ہے کہ آپ کو ٹیکا اس دوران لگوانے کی ضرورت نہیں، اور اگر مرض اتنا بڑھ گیا ہے آپ کو ٹیکا لگوانا پڑ گیا تو ٹھیک ہے، وہ تو مریض تو ویسے ہی روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں روزہ رکھ لے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس روزے کو پھر افطار ہی کر لیں اور اس کی جگہ ایک روزے کی قضا بعد میں دے لیں۔ مسئلہ نمبر 24، کیا روزے کے دوران حجامہ یعنی کپنگ کروائی جا سکتی ہے؟ تو وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکا بلڈ ٹیسٹ والے کیس میں کہ بخاری مسلم میں کہ نبی اسلام نے کپنگ کروائی ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر بعد میں دن کے وقت نہیں کرواتے تھے، رات کو کرواتے تھے، وہ بھی بخاری مسلم میں آیا، اور صحیح بخاری میں یہاں تک آیا جب انس ابن مالک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کمزوری کی وجہ سے ایسا ہے کہ آپ دن کے وقت کپنگ نہ کروائیں، کہیں بلڈ نکلنے سے کمزوری نہ ہو جائے، روزہ افطار کرنا پڑ جائے، ادروائز گناہ کوئی نہیں ہے اس میں۔ 25 نمبر مسئلہ، روزے کے دوران انہیلر کا استعمال کرنا۔ جو عموماً جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ انہیلر یوز کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر اس کی عام اجازت دی جائے تو پھر تو یہ سگریٹ پینے والے بھی سوٹے لگائیں گے اپنے۔ تو انہیلر میں ظاہر ہے دوائی بھی اندر جا رہی ہے، حلق سے نیچے ہی اتر رہی ہے، صرف آکسیجن والا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں اگر کوئی پرماننٹلی کوئی مریض ہے جسے روزانہ یوز کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے تو کوئی اجتہاداً کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ باقی کبھی کبھار اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر ایک روزے کی قضا دے لے، اور اگر پھر بھی وہ روزہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ایٹ لیسٹ جس روزے میں وہ انہیلر کو یوز کرے ایک روزے کے ایکویلنٹ فدیہ، ایک وقت کے مسکین کا کھانا ضرور دے لے، تاکہ قیامت والے دن اگر اس میں کوئی پکڑ ہو تو آپ کے پاس چھوٹنے کی راہ موجود ہو۔ ادروائز جو آپ انہیل کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ تو حلق سے پھر نیچے دوائی بھی آپ لے کے جا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ یہاں تک نوبت نہ آئے۔ اور باقی اگر کسی کے ساتھ مرض والا ایشو ہے تو وہ تو ویسے روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اگر پرماننٹلی کوئی مریض ہے تو وہ تو فدیہ ہی دے، روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، جس طرح کہ شوگر کے مریض ہیں۔ مسئلہ نمبر 26، کہہ آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وامٹنگ سے، جسے ہم الٹی کہتے ہیں، تو کہہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا کہہ آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہہ آنے سے روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ روزہ تو چیز جسم میں داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے، جو چیز جسم سے نکل رہی ہے وہ کیسے روزہ توڑ دے گی؟ بڑی لاجیکل بات ہے۔ اور ساتھ عبداللہ ابن عباس کا قول بھی موجود ہے بخاری میں تعلیقاً، ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کیا کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو سپورٹیو ابو داؤد میں، ترمذی میں روایتیں بھی ہیں، ان کی صحت میں کلام ہے، لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ جان بوجھ کے کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود بخود بیماری کی وجہ سے کیا آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کسی شخص کو
فجر کے بعد کیا آ گئی ہے اور جو کچھ کھایا تھا باہر نکل گیا اور ابھی 14-15 گھنٹے کا روزہ باقی ہے تو نبھا تو نہیں سکتا. تو اس کے لیے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کے ساتھ ایک دفعہ یہ کیا والا معاملہ ہوا تو آپ نے اپنے روزے کو افطار کر لیا. تو اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ میں خالی پیٹ روزے کو نہیں نبھا سکتا تو چاہے خود بخود بھی کیا آئی ہے آپ کے پاس آپشن ہے, چاہے تو اس روزے کو کنٹینیو کریں, خواہ اس روزے کو ختم کر دیں اور بعد میں ایک روزے کی قضا دے دیں. یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے. روزہ ٹوٹے گا نہیں جب تک کہ خود کہنا جان بوجھ کے کرے کوئی شخص. آٹومیٹیکلی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی میں آپ سمجھ لیں کہ جو بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار آ جاتے ہیں اور بعض اوقات تھوڑا سا کھانا منہ میں آ کے آٹومیٹیکلی اندر چلا جاتا ہے اور لوگ بڑا وہم کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کا بھی روزہ اس طریقے سے نہیں ٹوٹے گا. اس پہ تو انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے.